نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی آپ غلام رسول ہو. سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ پاک صاف ہو کر آپ بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے. ورنہ میں اچھی طرح جان رہا ہوں کارخانے والوں کا کیا کیا حال ہے. ہاں کبھی کبھی ہم لوگ تعویذ بھی دے دیا کرتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے مگر نماز کی تاکید کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. وہ ایک ٹائم پاک صاف رہتا ہی نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب پاک صاف رہو گے، نماز کا اہتمام کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال یہ کوشش کیجئے جس طرح سے آج آپ الحمدللہ پاک صاف ہو کر محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. آج صرف اتنا عہد کر کے یہاں سے اٹھیے، ہر نوجوان یہاں سے عہد کر کے اپنے گھروں کو جانا، کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ پاک صاف رہوں گا، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کروں گا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچوں گا، ہمیشہ استنجا کروں گا. میاں صرف اتنا ہی پہلے کر لو. جب پاک صاف رہنا شروع کر دو گے نا تو اللہ تمہیں نمازی بھی بنا دے گا. جب پاک صاف رہنا شروع کر دو گے اللہ تمہیں حاجی بھی بنا دے گا. وہ بڑا کریم رب ہے، کریم رب ہے. پاک صاف رہو گے، گندگیوں سے بچو گے، بیماریوں سے بھی بچو گے الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی مضبوط رہے گا. اب محفل میلاد میں آپ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ کیسی پیاری محفل ہے. اختصاراً آج میں حضور کا میلاد سنا دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں. 11 تاریخ کو ہمارے یہاں آئیے، 11 ربیع الاول کو سنیچر والے دن اگر موقع ہو. ہمارے یہاں الحمدللہ پوری رات کا جلسہ ہوتا ہے اور صبح سادی وقت یعنی 3 بجے رات بھور میں جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ موقع ہو تو ہمارے یہاں بھی آئیے. ورنہ الحمدللہ آپ پڑوسی ہیں، حضرت کے پاس میں ہی رہتے ہیں حضرت مولانا حسنین صاحب قبلہ، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے. بڑے مخلص آدمی ہیں. کوشش کیجیے. بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا اس کے لیے تو اجازت ہے، ہاں اس کے لیے چلی جائیے مگر جھوٹا بہانہ بنا کے مت جائیے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں ضرورت ہو جائے اس کے لیے مگر جھوٹا بہانہ نہیں ہونا چاہیے. محبت سے سنیے، محبت عقیدت کے ساتھ سنیے. سب کے سب خوش نصیب ہیں. ہاں بس محبت سے سنیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیے. تو 12 تاریخ یعنی اتوار کو، اب جو اتوار آئے گا انشاءاللہ قاری صاحب کے یہاں بھی عظیم الشان پروگرام ہوگا رات کو. اس میں بھی ایک گنہگار فقیر وہاں حاضر رہے گا انشاءاللہ. تو مکمل حضور کا میلاد میں وہاں سناؤں گا کیونکہ وقت زیادہ ہے نہیں. اختصاراً میں حضور کا تھوڑا سا میلاد آپ کو سناتا ہوں. ہاں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. ہاں اس رب کا شکر ادا کرو. میاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر سے آپ نکلتے تھے نا، جب گلی سے گزرتے تھے تو ایک کتا تھا کتا. حضرت باعزید کو کتا روک لیتا تھا. حضرت باعزید اس کتے کے پاس ٹھہر جاتے تھے. حضرت باعزید روتے تھے، کافی دیر تک روتے تھے اور آپ کے مریدین سمجھ نہیں پاتے کہ آخر معاملہ کیا ہے. یہ کتا آخر یہ بے زبان جانور حضرت باعزید سے کیا کہتا ہے کہ حضرت باعزید اس کی بولی کو سننے کے بعد اس قدر زارو قطار روتے ہیں. آخر یہ کتا کہتا کیا ہے؟ کیا کہتا ہے کتا؟ مریدین پوچھتے ہیں، ماننے والے عرض کرتے حضور آخر کیا وجہ ہے؟ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں وہ جو گلی کے نکڑ پہ کتا رہتا ہے وہ کتا آپ کو ہر دن روک لیتا ہے اور آپ پھیر جاتے ہیں. اس کی بات کو سننے کے بعد آپ روتے ہیں. سرکار آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھ نہیں پاتے کتے کی بولی مگر ولی کی شان کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے محبوبوں کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ کے محبوب بندے کتوں کی زبان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. حضرت باعزید سے پوچھا گیا کہ آخر کتا آپ سے کہتا کیا ہے؟ اوہ الگ کوئی تقریر ہو رہی ہو بھائی صاحب، ابھی آپ بہانہ بنا کر کے گئے تھے. آپ یہ نہ سمجھے میں آپ کے پیچھے پڑ گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میری نظر جا رہی ہے. ہاں یا چوری نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل ادھر چوکنا ہو کر مجھے دیکھیے. سمجھے؟ ہاں ایسی غلطی مت کیجیے گا. یا تو پھر مائک آپ کو میں دے دیتا ہوں، آپ تقریر کریں میں بیٹھ کے سن لوں گا، یا پھر میں تقریر کر رہا ہوں آپ میری تقریر سنیے. سمجھے؟ دیکھیے دوست سے تو بات آپ کی کل بھی ہو جائے گی، ابھی میرے جانے کے بعد بھی بات ہو جائے گی. آپ ان سے بات کر لینا مگر یہ خدا رسول کی باتیں کیا پتا دل سے اگر آپ سن لو. نہیں سمجھے؟ میری باتوں میں تو کوئی ایسا جادو نہیں ہے مگر اس امید پر میں سنا رہا ہوں کہ اگر آپ دل سے سن لو، میں دل سے سنا دوں، ہو سکتا ہے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے اور تمہاری بھی.
میں اللہ بڑا نواز میں ذرا توجہ سے میری بات سنو، توجہ سے میری گفتگو آپ سنیے. میں کیا عرض کر رہا تھا، ذرا اپنے آپ کو پہچانو. حضرت بایزید سے جب سوال ہوگا کہ آخر کتا آپ سے کیا کہتا ہے کہ آپ روتے ہیں، حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ وہ کتا روزانہ مجھے روک کر مجھ سے پوچھتا ہے، بایزید یہ تو بتاؤ کہ آپ نے کون سی نیکی کی تھی، آپ نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور مجھے بے زبان جانور کتا بنایا ہے، آپ نے کون سی نیکی کی تھی؟ حضرت بایزید جب یہ سنتے ہیں حضرت بایزید کانپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں سنو بایزید نے کوئی نیکی نہیں کی، بایزید کسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے مجھے انسان نہیں بلکہ اللہ نے اپنے کام سے مجھ کو انسان بنایا، اپنے فضل سے اللہ نے مجھ کو انسان بنایا ہے. میری کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، بایزید عمل کی بنیاد پر انسان نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے انسان بنایا. اللہ نے اپنے فضل سے مجھے انسان بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں، اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ کا غلام بنایا. اب ذرا سوچو میرے بھائیوں، آپ کے دوست آس پاس والے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے، آپ کے کارخانے کا مالک غیر بھی ہو سکتا ہے. ذرا سوچو اللہ نے ان کو صرف انسان ہی بنایا، مگر آپ کو صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے آپ کو محمد رسول اللہ کا غلام بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبیوں نے دعائیں کی تھی، نبیوں نے التجائیں کی تھی، 40 نبیوں نے دعائیں کی تھی. ذرا پہچانو اپنے آپ کو، پہچانو کون ہو آپ. سمجھ رہے ہیں آپ کے برابر، سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے کروڑ پتی ادھوگ پتی بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ غلام رسول ہو. میاں کسی کے پاس پیسے ہوں گے، وہ جیو کا جو مالک ہے نا وہ بھی تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. الحمدللہ آپ غلام رسول ہو، مصطفیٰ کے عاشق ہو. الحمدللہ ذرا اپنے آپ کو پہچانو آپ کون ہو. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور کا غلام بنایا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ سے التجا نہ کریں، ہم اللہ سے رو رو کر کبھی چپ کے یاد نہ کریں اے میرے مولا ہم تو بے شمار گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو نے اپنے کرم سے مجھے مسلمان حضور کا غلام بنایا ہے، اے اللہ مجھ پر کرم کر دے، حضور کی غلامی پر مجھے زندہ رکھنا، حضور ہی کی غلامی پر مجھے بہت نصیب ہے. چھپ کے اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لیا کر. اب میری بات سنیے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسی شانوں والے نبی کا غلام بنایا ہے. کیا شان ہے مصطفیٰ کی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی حضور کہاں ہے؟ آقا کریم اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہے، مگر سرکار کی شان دیکھ کر سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضور کے والد ہیں. کچھ یاد نہیں کر لیجیے، یہ باتیں یاد رہنی چاہیے. ہمارے اور آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی بولے، سب لوگ بولے کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے محبت سے نام لیا کرو. سبحان اللہ کیا نام ہے. اس نام میں بھی کیا اللہ نے لطف رکھا ہے، اس نام میں بھی کیا اللہ نے مٹھاس رکھی ہے. اور تو کرو جب محمد بولتے ہو نا دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، ملتے ہیں نا. سبحان اللہ. کیا سمجھا آپ نے؟ یعنی حضور آئے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، نام ہی بتا رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے ہمیں ایسی شانوں والے نبی کا غلام اور امتی بنایا ہے. حضور جب نور کی شکل میں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہے، آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نکلتا تھا نا، جب میں نکلتا تھا مکے کی گلیوں میں نکلتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ آ جاتا تھا. میں جدھر جاتا بادل کا ٹکڑا بھی ادھر جاتا، میں جدھر جاتا بادل کا ٹکڑا بھی ادھر جاتا. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے سبحان اللہ، اور پھر نور مصطفیٰ کی برکت سے اس قدر چمکنے لگے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے
चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की शक्ल में हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में है, और इतने हसीन हजरत अब्दुल्ला है कि अल्लाह अल्लाह मक्के की हसीनाएं झांक झांक कर देखती थी। हसीनाएं कहती थी, मक्के की हसीनाएं कहती थी, खूबसूरत दोशीदाएं कहती थी, खूबसूरत लड़कियां कहती थी, ऐ अब्दुल्ला आप तो बड़े हसीन हो, आओ ना जरा तन्हाई में हमसे मुलाकात कर लो, हमसे निकाह कर लो। कोई दावत निकाह, कोई दावत मुबाशरत, इस तरह से हजरत अब्दुल्ला को दोशीदाएं देती थी, मगर हजरत अब्दुल्ला उनकी तरफ देखते नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला किसी की तरफ नहीं देखते थे, निगाहें नीची होती थी। मेरे दोस्तों, यहीं से एक सबक लेकर के उठो, कोशिश करो जब सड़क पे चलो, गली में चलो, बाहर फिरो तो अपनी नजरें भी निगाहें भी नीची रहे। इंशाअल्लाह 12 तारीख को हजरत मौलाना कारी हसनैन की क़यादत में जुलूस का एहतमाम होता है। आप जुलूस में जरूर रहोगे, मगर मेरा एक पैगाम याद रखना, जुलूस में निकलो तो डीजे ना बजाना, जुलूस में निकलो तो यूं कूद कूद कर नारे ना लगाना, बल्कि सलीके के साथ बावजू होकर के चलना, बावजू होकर के गुजरना, और साथ ही साथ निगाहें नीची हो, देखने वाले समझ जाएं कि आखिर आज मुसलमानों की निगाहें नीची क्यों है, आज सबके सरों पर टोपियां क्यों है, ताकि देखने वाले को मालूम हो जाए आज ही के दिन मोहम्मद वाले मुस्तफा आए थे, आका तशरीफ लाए थे, ये उनके दीवाने हैं। जब दीवानों का आलम ये कि हसीनाएं खड़ी है, जब दीवाने नहीं देख रहे हैं तो फिर मुस्तफा की शान क्या होगी, मुस्तफा की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मफ्ती की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद। महफिल मिलाद में बैठे हैं, महफिल का अदब कीजिए। आला हज़रत का जानते हैं, आला हज़रत, आला हज़रत का नाम सुना है। महफिल मिलाद को आप समझो, मैं आपको समझाने आया, सबक पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं धुआंधार गान गाना चाहता हूँ, समझ रहे आप? हाँ, उछाल भी दूंगा आपको, समझ रहे हैं आप? उछलने लगेंगे आप, मगर उससे कोई भला होने वाला आपका नहीं। महफिल मिलाद की कदर करो, उस महफिल की अजमत को समझो। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ऐसे आला हज़रत नहीं बने, समझ रहे आप? आज जो कहा जाता है इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, हर जगह आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है। आला हज़रत ऐसे आला हज़रत नहीं बने। आला हज़रत जब महफिल मिलाद में बैठते ना तो बावजूद बैठते, और किस तरह बैठते मालूम है आपको? जिस तरह हम नमाज में बैठते हैं, नमाज में, समझ रहे हैं? और हम लोगों का क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? उसको कोनी मारते हैं, उसको कोनी मारते हैं, उसको उंगली करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हो, मेरी बात सुनो, आप नहीं कर रहे हो। अंदर जो नफ्स है, अंदर जो शैतान बैठा है, उसे देखा रे क्या हो गया, सैयद ने और इनके साथियों ने क्या किया, कब से हम इनको बहकाए हुए हैं, किस किस गुनाह में हम फंसाए हुए हैं। अगर ये लोग आज महफिल मिलाद में बैठकर मिलाद को सही से सुन लेंगे, अगर हुजूर का एक सच्चे गुलाम बन गए तो हमारे सारा किया धरा पड़ा रह जाएगा। तो अंदर से वो उंगली कर रही है, समझ रहे? तो आप उधर से कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, समझ रहे हैं आप? वो अंदर से कर रहा है, वो सोचता बस इसे बिगाड़ो, उठाओ यहाँ से, इसे बर्बाद कर दो, वो बर्बाद करने के चक्कर में लगा है। मगर आप महफिल मिलाद में बैठे हैं, उस नाहनजार से नालायक से कह दे और दिन तो बहका सकते हो, ये मेरे हुजूर की महफिल है, मेरे हुजूर की महफिल है, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? बस थोड़ी देर सुनिए, हुजूर का मिला सुनिए, आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने किनका गुलाम बनाया है। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन थे, सुभान अल्लाह, औरतें दावत देती थी, मगर आप किसी की दावत को आपने कबूल नहीं की। और हजरत अब्दुल्ला जब किसी सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाते ना, सूखा पेड़ होता, दरख्त होता, उसके नीचे बैठ जाते तो आपके बैठने की वजह से आनन फानन उस दरख्त पर पत्ते आ जाते थे, आनन फानन पत्ते आ जाते थे।
ہریالی ہو جاتی تھی اور درخت سایہ کرتا اور درخت سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور درخت جھوم جھوم کر کہتا اے عبداللہ مبارک ہو، کیا قسمت ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا والد بننے کے لیے، باپ بننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ کے مقدر پر ہم سلام بھیجتے ہیں، درخت کہتا، اور جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تو پہاڑ جھوم جھوم کر سلام بھیجتے اور پہاڑ کہتے، اور سارے کے سارے پہاڑ کہتے اے عبداللہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، کیا قسمت ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، سبحان اللہ، حضور کے باپ بننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ وہ حضرت عبداللہ ہیں، حضور کے نانا کا نام آپ کو معلوم ہے؟ محفل میلاد میں بیٹھے، آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب؟ لیڈ لگا لیا، سن نہیں رہے میری بات؟ بڑے چالاک آدمی ہے بھیا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ساجد، کیا خوبصورت نام ہے بھائی صاحب کا۔ وہ چھوڑیے گزرا، پردہ چھوڑیے، ایسے جوان آدمی ہے، کیا ایسے بیٹھے ہوئے عجیب حال ہے، بوڑھا تھوڑے ہو گیا کہ دیکھ لا کے بیٹھے۔ ہاں الحمدللہ، اس طرح سے اگر رہو گے ذرا رہو الحمدللہ، مسلمان کی طرح رہو الحمدللہ۔ لگے محمد ساجد بھائی سبحان اللہ۔ اب ذرا میں کلاس لیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ حضور کے نانا کا نام معلوم ہے آپ کو؟ آج سکھا کر کے آپ کو جاتا ہوں۔ حضور کے نانا کا نام ہے حضرت وہب۔ کیا نام ہے؟ حضرت وہب۔ ارے اتنا ہی سیکھ لو اگر آپ، سبحان اللہ، حضور کا نام سیکھ لو، حضور کے دادا کا نام سیکھ لو، حضور کے نانا کا نام سیکھ لو، حضور کی نانی کا نام سیکھ لو، ہو سکتا ہے اللہ ان ناموں کی برکت سے ہماری تمہاری مغفرت فرما دے۔ بھائی آپ عالم نہیں بن سکے، مفتی نہیں بن سکے، حافظ نہیں بن سکے، کوئی بات نہیں، مگر آج محفل میلاد میں اتنا ہی آپ سیکھ کر کے اٹھ جاؤ، سبحان اللہ۔ حضور کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت وہب۔ یہ حضرت وہب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، بڑی حسین، بڑی خوبصورت، اور کردار بھی ان کا شاندار، پاکیزہ کردار، سیرت بھی اچھی، صورت بھی اچھی۔ ہر صورت والے اچھے نہیں ہوتے، اور ہر بد صورت والے وہ گندے نہیں ہوتے۔ بد صورت تو ہوتے ہیں مگر سیرت بہتوں کی اچھی ہوتی ہے، اور بہت سے اچھی صورت والے ہوتے ہیں مگر اندر سے بڑے گندے ہوتے ہیں۔ ہاں مگر حضرت آمنہ سبحان اللہ صورت کی بھی اچھی تھی اور سیرت کی بھی اچھی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی دولہا مل جائے، کوئی ایسا حسن صورت والا، اچھی صورت والا لڑکا مل جائے، سیرت بھی ان کی اچھی ہو، صورت بھی ان کی اچھی ہو۔ بڑے دنوں سے میں انتظار کر رہا تھا، میری نگاہیں تلاش کر رہی تھی، اے اللہ کوئی ایسا لڑکا تو مجھے دے دے جیسی میری بیٹی ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں جستجو میں تھا، تلاش میں تھا۔ ایک دن کیا ہوا، میں جنگلوں میں گیا تھا، اچانک کیا ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے، حضور کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جو ہمارے اور آپ کے آقا کے حضور ہے، ابا حضور ہیں۔ حضرت عبداللہ اس جنگل میں موجود تھے، اور آپ کی پیشانی پر حضور کا نور چمک رہا تھا، تو یہودی اس قدر دشمنی کر رہے تھے، تاک میں تھے کہ کب موقع ملے کہ ہم حضرت عبداللہ کو قتل کر دیں، تاکہ یہ جو نور ہے نا، حضور آخری نبی جو آنے والے ہیں، کیونکہ یہودی جلتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور ہماری قوم میں آتے، اللہ کے آخری نبی ہماری قوم میں آتے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اللہ نے بنی اسماعیل کو چنا تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد کو چنا تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد کا انتخاب فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کسی معمولی شخص کا میلاد نہیں منا رہے ہو، ان کا میلاد سننے کے لیے آئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اپنے محبوب کو میری اولاد میں بھیج دے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو حضور حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے، سبحان اللہ۔
تو حضرت وہب فرماتے ہیں میں جنگل میں موجود تھا، میں نے کیا دیکھا، حضرت عبداللہ موجود ہیں، یہودی آئے اور وہ کیا چاہتے تھے کہ عبداللہ کو قتل کر دیں۔ یہودیوں کی فوج آئی، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے فوج آئی، حملہ کرنا چاہتی تھی وہ فوج۔ اتنے میں ہوتا کیا ہے، آسمان سے ایک نورانی فوج آتی ہے اور یہودیوں کی فوج کو وہ فوج مار دیتی ہے اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اب یہ حضرت وہب نے جب دیکھا کہ کمال کا یہ لڑکا ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور کیسے ان کی حفاظت ہو رہی ہے کہ آسمان سے فرشتے آئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو عبداللہ بھی خوبصورت، پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی چمک رہا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ میری بیٹی کے لیے انہی کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کے شہزادے ہیں عبداللہ، میں نے آج ان کے کمالات، ان کی کرامت یہ دیکھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جیسی بیٹی ہمارے گھر میں ہے ویسا ہی بیٹا عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ ہے، کیوں نہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا جائے۔ بس انہی جملوں پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ قاری صاحب اشارے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، انہی جملوں پر گفتگو اور آگے کی گفتگو انشاءاللہ قاری صاحب کے یہاں کریں گے۔ حضور کا ملاد سنو۔ ہاں سبحان اللہ۔ سید بھائی اور سید بھائی کے تمام ساتھیوں کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور آپ سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، سب کو اللہ سلامت رکھے۔ بھائی بہت بڑی محفل میں آپ بیٹھے ہو، سمجھ رہے ہو؟ حضرت علامہ اسماعیل دباہانی لکھتے ہیں کہ جس مکان میں محفل میلاد ہوتی ہے 1 سال تک وہاں برکتیں موجود رہتی ہیں، 1 سال تک یہاں برکتیں رہیں گی، وباؤں سے بچ جاؤ گے۔ کیا پتا یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی، ہو سکتا ہے تو محفل میلاد کی برکت ہو۔ آیا تھا میں ایک بار آپ کے میلاد میں 2 سال پہلے، مجھے یاد ہے الحمدللہ، بڑے شوق ذوق کے ساتھ آپ نے محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ ہو سکتا ہے اسی محفل کی برکتیں تھی کہ آپ بچے ہوئے تھے، نہ جانے کتنے لوگ مار دیے گئے، کتنے لوگ بھوکے مر گئے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، تڑپتے رہے، مگر اللہ نے آپ کو کھلایا بھی، اللہ نے آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ کیا سمجھتے ہو آپ اس محفل کو؟ سال میں 1 بار کرتے ہو، اچھی نیت کے ساتھ کرو اور بیٹھ کے سنا کرو، سمجھ رہے میری بات؟ میں اپنے بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضور کی شانیں دیکھیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت آمنہ کے سے نکاح حضرت عبداللہ کا ہو گیا نکاح۔ بس آخری بات سن لیجیے، ختم اپنی بات۔ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم پاک میں نور مصطفیٰ پہنچ گئے اور کس شان کے ساتھ حضور تشریف لائے۔ اللہ نے کس قدر خوشی کا اہتمام فرمایا جب حضور آئے، سبحان اللہ۔ جب حضور آنے والے ہیں، اللہ نے اس سال کو، حالانکہ اس سال اس سے پہلے قحط پڑا ہوا تھا عرب میں، مگر جب حضور آ رہے ہیں اللہ نے اس سال اتنی ہریالی پیدا کر دی، اتنی ہریالی پیدا کر دی، کھیتیوں میں اتنی برکت دے دی کہ عرب والے اس سال کا نام انہوں نے رکھا عام الفتح، سبحان اللہ، خوشیوں کا سال، سبحان اللہ، کامیابی کا سال، کامیابی کا سال انہوں نے نام رکھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور جب تشریف لے آئے صبح صادق کے وقت، آخری بات سن لیجیے، مصطفیٰ جب تشریف لائے، آپ کی جب ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ یکایک میرے گھر کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے؟ تو کعبے سے آواز آتی ہے کہ مجھے پاک کرنے والے نبی آ گئے، میری رونقوں کو لوٹانے والے نبی آ گئے، محمد الرسول اللہ آ گئے، اور سارے بت
औंधे मुंह गिर गए और काबा सजदे में चला गया। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबा सजदे में झुक गया सुभान अल्लाह। और 2-4 दिन नहीं, कई दिनों तक काबे से आवाज आती रही कि नबी ये मोहतरम आ गए। वो नबी आ गए सुभान अल्लाह, जिनके कदमों की बरकत से अब मैं पाक साफ होने वाला हूँ। और कौन था जो रो रहा था? कौन था जो रो रहा था उस दिन? कौन था जिसका चेहरा उतरा हुआ था? इब्लीस। वाह, इसका नाम जानते हैं आप लोग? अच्छा, दोस्ती है उनसे। मगर आप दोस्ती करो ना करो, पर वो तुमसे दोस्ती जरूर करता है। हाँ, सुनने में फलाता, यहाँ से उठोगे ना फिर अभी वो फंसाएगा आपको। अरे अब तो मिला सुनी है, थोड़ा गुनाह भी कर लो, माजर जरा ये भी देख लो, ये भी देख लो। अब फंसना नहीं उसके जंगल में, मरदूद तो हमें फंसाएगा, पक्का दुश्मन है हमारा, हमारा बड़ा पक्का दुश्मन है इब्लीस। वो रो रहा था। चेलों ने पूछा, चेले क्या क्या गुरु क्या हो गया आपको आज? क्या तुझे मालूम नहीं? काबा को देखो, काबे से आवाज आ रही है। कब से लोगों को मैंने बेवकूफ बनाया था, फंसा करके रखा था, बस अब वो आ गए, क्या पूरी इंसानियत आजाद हो जाएगी, पूरी इंसानियत आजाद हो जाएगी, काबा पाक साफ हो जाएगा। वो नबी आ गया। तो रोया कौन? गम किसने मनाया? इब्लीस। और खुशी सुभान अल्लाह, खुशी काबा ने सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने सुभान अल्लाह, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल ने। तो हमें भी क्या करना है? जिब्राइल की सुन्नत अदा करनी है। हाथ में झंडा हो, झंडा हो तो सुभान अल्लाह बावजू होकर। अब तक लोग उलझे हुए हैं, कारी साहब लोग उलझे हुए हैं कि मिलाद जायज है या नहीं है, जश्न मनाना जायज है या नहीं है। मैं कहता हूँ अब इनको दलीलें उलझने मत दो। अब तुम चाहते हो कुछ आगे भी बढ़ो, कुछ आगे बढ़ के पूछो। दलीलें तो किताबों के अंदर मौजूद हैं। अब ये हमसे पूछो कि हुजूर के नाम का झंडा जब उठाएंगे तो वजू करके उठाएंगे या बेवजू उठाएंगे? अब कुछ तरक्की भी करो, आगे बढ़ो ना। वो सब क्या पूछ रहे हो कि जायज है या नहीं है? अब ये पूछो कि हुजूर के नाम का झंडा उठाएंगे तो बावजू होकर उठाएंगे या बेवजू? बावजू उठाएंगे। सुभान अल्लाह। खुशी मनानी है सुभान अल्लाह। उस दिन कारखाने में झंडे लगाइए सुभान अल्लाह। और कोई बदतमीजी किसी के साथ नहीं, कोई गलत तरीका ना हो, निगाहें झुकी हुई हो। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़िए। ये महीना मिल गया है, नमाजों का इंतजाम कीजिए। बड़े बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरी बात इनकी कब खत्म होगी। समझ रहे हैं? कारी साहब ने इशारा दिया था शुरू में, तो उसकी तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। शायद आप इन हालात को नहीं जानते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अखबारात भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो बहुत से आगाह पढ़ते होंगे। सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा, अभी चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया मालूम है आपको? कोर्ट ने फैसला दिया कि नमाज जरूरी नहीं है। माज़अल्लाह, क्या फैसला दिया? हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा वो कोर्ट है, कोर्ट ने फैसला दिया कि नमाज जरूरी नहीं है। आखिर कोर्ट ने फैसला क्यों दिया? समझा? क्यों दिया? गौर करो। कोर्ट की ऐसी मजाल, ऐसी जसारत क्यों हुई कि कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया? उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने देखा कि मुसलमान तो सारे मुसलमान सिर्फ ईद और बकरीद ही पढ़ते हैं। अगर नमाज इतनी जरूरी होती तो सब के सब नमाज पढ़ते। हाँ, 5 वक्त की नमाज सब के सब पढ़ते हैं। जब सब नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नमाज इतनी जरूरी नहीं है। इसलिए उसने ऐसा फैसला सुनाया। जरा सोचो, ये हमारी कमजोरी है। हमारी घर की औरतें, हमारे बड़े भाई, हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ रहे तो कितना गलत फैसला आ गया। अगर ये पास हो जाए और कोर्ट की बात मान ली जाए तो बताओ, इस्लाम और ईमान की अलामत का नाम है नमाज। नमाज, जिस नमाज की इतनी ताकीद आई है, तो क्यों ना आज हम महफिल मिलाद में अहद कर लें कि हम मिलाद भी मनाएंगे और मिलाद वाले आका जो नमाज लाए हैं हम नमाज भी पढ़ेंगे। मगर हम सुन्नी कैसे हैं? ऐसे सुन्नी हैं,
ہم تو میلاد منائیں گے، ہم تو میلاد منائیں گے، مگر میلاد والے کی نہیں مانیں گے، میلاد والے کی نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، گالیاں دینا نہیں چھوڑیں گے، یہ سب چیزیں ہمارا حال ہے۔ خدا را ایسی حرکتیں مت کیجیے، پاک صاف رہیے، عہد کر کے اٹھیے، پہلے جمعہ سے شروع کیجیے۔ جمعے کے دن آپ 1 گھنٹے کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے اپنا کام چھوڑیے۔ مالک ناراض ہو، ناراض ہونے دو، مالک سے کہنا تم ہمارے مالک تو ہو، نوکری کے مالک ہو، ہماری جان کا جو مالک ہے اب اسے سجدہ کر کے آنے دو، اس کو سجدہ کر کے آنے دو۔ جمعہ سے شروع کرو، پہلے آپ جمعہ پڑھو، جمعے سے شروع کرو، پابندی بن جاؤ، پابند بن جاؤ جمعے کے۔ اور جب دھیرے دھیرے آپ جمعہ پڑھنے لگو گے تو اللہ آپ کو حوصلہ بھی دے گا، شوق بھی دے گا، پھر آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، ورنہ یاد رکھیے صرف میں نمازی بن کے رہوں، میرا بیٹا اگر نمازی نہ ہو تو ایسے ہی فیصلے ہوں گے، ہاں پھر ہم ترستے رہ جائیں گے۔ خدا را آج ضرورت اس بات کی ہے، کوئی ریلی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سڑک پہ جام لگانے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر سارے مسلمان پکے سچے نمازی بن جائیں تو انشاءاللہ یہ حکومت، یہ لوگ خود ہمارے پیروں میں جھکنے لگیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میاں ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، دنیا ہمارے سامنے جھکے۔ بس یہ عہد کر کے اٹھو، نمازوں کی پابندی کرو، پاک صاف رہو، اور 12ویں تاریخ کو اس دن تو ضرور 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس دن تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنا، فجر کی نماز بھی پڑھنا، فجر ہی کے وقت تو حضور تشریف لائے جانا، ہاں صبح صادق کے وقت پورے کارخانے کو سب کو جگا دو، سب کو اٹھاؤ، کہو پلیز بھائی پلیز آج تو فجر پڑھ لو، ہاں ذرا غسل کر لو، نہا لو، دھو لو، آج حضور کی محبت میں نہا لو، دھو لو۔ آؤ سید بھائی کو میں ذمہ داری دیتا ہوں، آپ اپنے کارخانے میں سب کو اٹھائیے گا، سب سے کہیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہیے گا میرے بھائی آج نماز پڑھ لو، کم سے کم آج نماز پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے میرے آقا آج کی نماز سے ہی میرے آقا راضی ہو جائیں، یہی نماز ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ بس آپ 12ویں تاریخ سے شروع کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، عہد کیجیے، نماز کو نہ چھوڑیے، نماز پڑھیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ بس انہیں چند جملوں پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مائک بھی آپ کا صحیح نہیں ہے، ورنہ صحیح بولنے میں مزہ نہیں آ رہا، سمجھتے نہیں؟ تو اس لیے میں انہیں باتوں پر، اس سے مائک سے کیا مطلب؟ آپ نے دل سے محفل سجائی ہے، سبحان اللہ، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، بس آپ کی محفل انشاءاللہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ میاں اس بارگاہ میں مائک نہیں دیکھا جاتا، سجاوٹ نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو صرف نیتیں دیکھی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس اچھی نیت کے ساتھ آپ نے محفل سجائی ہے، اللہ ہر ایک کو اس کا بہتر جزا اور اس کا اجر عطا فرمائے، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ انہی جملوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔